اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ الحمدللہ سورۃ الرعد مکمل ہو چکی ہے۔ آج کے سبق میں سورۃ ابراہیم کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں ہم سورہ ابراہیم کا انٹروڈکشن پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور پھر آفٹر دیٹ ہم پہلے رکوع سے سبق کا آغاز کریں گے۔ تو آج کے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ اس کا سورہ ابراہیم کا تعارف، اس کے تعارف میں سب سے پہلے مقام نزول کی بات آ جاتی ہے۔ تو سورہ ابراہیم جو ہے وہ مکی سورہ ہے۔ اس کی چند آیات روایت کے مطابق 1 یا 2 آیات ایسی ہیں جو کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اس کے علاوہ یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ باقی سورہ جو ہے وہ ہجرت سے پہلے، مکی سورہ وہی ہوتی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہو، اور مدنی وہ جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہو۔ تو بہرحال اس کی 1-2 آیات کے علاوہ یہ ساری کی ساری جو سورہ ہے وہ مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ بھی مکی دور کے بالکل لاسٹ میں، بالکل آخری دنوں میں نازل ہوئی تھی، کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب کفار نے ہر قسم کے تعلقات کو نظر انداز کر دیا تھا اور بڑی شدت کے ساتھ کھل کر اسلام کی مخالفت شروع کر دی تھی، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ اس دعوت کو ہرگز قبول نہیں کریں گے جو وہ ان کو دے رہے ہیں، یعنی اسلام کو وہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ برملا دھمکیاں دینا شروع کر دیا آپ کو کہ اگر آپ باز نہیں آئے تو آپ اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ سے جبراً نکال دیا جائے گا، اور آپ جو اپنے اس مرکزی شہر میں ہیں موجود ہیں، ہم آپ کو اپنے اس شہر میں زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ صرف ان کی دھمکیاں ہی نہیں تھیں، بلکہ وہ ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپس میں اپنی جو مجلسیں منعقد کیے ہوئے تھے ان میں وہ خاص طور پر اس چیز کے بارے میں پلاننگ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان کیسے پہنچایا جائے۔ انہوں نے منصوبے بنانا شروع کر دیے تھے۔ تو ان حالات کو پیش نظر اگر رکھا جائے، جو اس سورہ کے مضامین میں بھی شامل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس طرح سے اپنے محبوب کی مدد کی، واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے صبر، استقامت، اور صحابہ کرام علیہ السلام بھی اس قرآن کریم کی آیات سے جو کہ اس وقت نازل ہو رہی تھیں ایک طرح کی ہمت باندھیں اور اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کر لیں۔ تو اس چیز کا ذکر ہے یہاں پر، اور انہی حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی، جس کی ابتدا میں نے آپ کو بتا دیا کہ مقام نزول یہ مکی سورہ ہے، اور رکوع اور آیات کی بات کریں تو 7 رکوع ہیں اور 52 آیتیں ہیں، یعنی مختصر سورہ ہے گزشتہ صورتوں کی نسبت۔ جو گزشتہ صورتیں طوالت کے لحاظ سے بڑی ہیں ماشاءاللہ، ان کی نسبت یہ سورہ مختصر ہے۔ ابراہیم سورہ کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ سورہ کی آیت نمبر 35 تا 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت الہی کے حسین واقعے اور آپ کی دعاؤں کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ ابراہیم رکھا گیا ہے۔ اگر اب اس کے مضامین کی بات کر لیں تو مرکزی مضمون جو ہے وہ اس سورہ کا آغاز اس حقیقت کے بیان کے ساتھ ہوا کہ اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن لے کر، قرآن وہ جو صحیفہ رشت و ہدایت ہے، ان کو اس قرآن کے ساتھ دنیا کے لوگوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ وہ آپ تمام کو گمبھیر اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں، اور تمام بنین و انسان ہدایت کی روشنی کی طرف بڑھتی چلی جائے اور حقیقی محبوب کو پورے یقین کے ساتھ مان لیں۔ لہٰذا اس سورہ کا مرکزی مضمون بھی یہی ہے کہ اس میں اللہ پر، اس کے رسولوں پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر ایمان لانے کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ حقیقی معبود وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور پوری کائنات میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کفار کی مذمت بیان کی گئی اور کفر کرنے پر انہیں شدید عذاب کی وعید سنائی گئی، اور مسلمانوں سے ان کے نیک اعمال کے بدلے جنت دینے کا انہیں وعدہ کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس سورہ میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور ان قوموں پر نازل ہونے والے عذابات سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا۔ اس کے متعلق ہم نے شروع میں ہی جیسے کہ بات کی کہ یہ مکی دور کے بالکل آخری
ज़माने में یہ سورہ نازل ہوئی، تو یہ واقعات بیان کرنے کا رب العالمین کی طرف سے جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اس سے اہل ایمان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو کہ اللہ ایمان والوں کا کس قدر ساتھ دیتا ہے، اور کفار کے دل میں رعب بیٹھے، کفار ڈریں کہ رب العالمین کا عذاب نہایت سخت ہے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے امن اور رزق کی، لوگوں کے دل خانہ کعبہ کی طرف مائل ہونے کی، اپنی اولادوں کے بتوں کی پوجا سے بچنے کی، اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق دینے کی، اپنے والدین اور مسلمانوں کی مغفرت کی جو دعائیں مانگی ہیں وہ اسی سورہ میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمان اور کلمہ حق کی مثال بیان کی گئی ہے پاک درخت سے، جبکہ کفر اور گمراہی کو اور کلمہ باطل کی مثال ایک خبیث درخت کے ساتھ بیان کی گئی۔ اب یہ درخت کون سے ہیں اور یہ مثال سے کیا مراد ہے، اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ عز و جل اس سورہ کے اندر ہی پڑھیں گے جب ہمارا سبق وہاں پر آئے گا۔ اس کے علاوہ قیامت کی ہولناکیاں بیان کر کے نصیحت کی گئی اور ظالموں کے لیے مختلف قسم کے عذابات بیان کر کے انہیں ڈرایا گیا۔ قیامت کے دن تک عذاب مؤخر کرنے کی حکمت بھی بیان کی گئی کہ یہ کفار جو آپس میں کہتے ہیں اور کہتے ہیں لے آؤ وہ عذاب جس کا وعدہ تم ہم سے کرتے ہو، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، تو یقیناً وہ دیکھ لیں گے اس عذاب کو اپنی حقیقی آنکھوں سے جن کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے۔ وہ عذاب طے ہے جو ان پر لازم و ملزم ضرور آ کر ہی رہے گا۔ اور ان لوگوں کو تنبیہ بھی دی گئی کہ اگر تم اس روز عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو میرے نبی کریم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر تم اللہ کو، اللہ کے رسول کو جھٹلا کر بچنا چاہو گے، خواب مضبوط پہاڑوں میں بھی، تم مضبوط پہاڑوں میں پناہ بھی لے لو، تم سمندروں کی تہوں میں بھی چلے جاؤ، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو ضرور عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے اور پکڑ لیے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تو اس سورہ کے آخر میں تمام کے تمام اس طرح کے واقعات ذکر کر کے اہل ایمان کی محبت، ان کے ایمان میں اضافے کے جو آیات ہیں وہ باعث بنتی ہیں ان کا ذکر ہے، اور کفار کو ایک طرح سے تنبیہ کی گئی، ڈرایا گیا کہ اگر تم لوگ اپنے یہ مذموم ارادوں سے باز نہ آئے تو یقیناً عذاب الہی میں گرفتار کر لیے جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا عرفان اور صراط مستقیم پر ثابت قدمی سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب بات کر لیتے سورۃ الرعد کے ساتھ مناسبت کی، تو سورہ ابراہیم اپنے سے ماں قبل سورہ الرعد کے ساتھ مناسبت اس طرح سے رکھتی ہے کہ سورہ الرعد میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ نے اس قرآن کو عربی فیصلے کی صورت میں اتارا، یہ ہم نے بالکل آخر میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، سورہ الرعد کی، اور سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں قرآن پاک کے نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی، یعنی سورہ الرعد کا اختتام قرآن کے جو نام ہے، قرآن کے نزول کا مقصد ہے اس پر کیا گیا، اور سورہ ابراہیم کا آغاز قرآن کریم کے نزول کی حکمت کے ساتھ کیا گیا کہ اسے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ان کے رب عز و جل کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف اور اللہ عز و جل کے راستے کی طرف نکالیں جو عزت والا اور تمام خوبیوں والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔